وسلم علی رسول کریم۔ ہم نے حج کا طریقہ یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا کہ مینا میں رمی کر کے ہم واپس ہوٹل آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم سمجھ چکے، خلاصہ دوبارہ سمجھنے انشاءاللہ بدھ کی رات یعنی منگل کا دن، ٹیوزڈے کا دن گزرنے کے بعد جب رات آئے گی تو ہم مینا جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ ہمارا مختصر سا سامان ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی جو بیگ پیک ہے ہمارے پاس وہ ہوگا، اس میں احرام کی چادر ہوگی، سب سے وزنی چیز، چٹائی ہوگی اور لائٹ فین ہوگا، چھتری ہوگی اور دوائیاں، موبائل چارجر، یہ جو چیزیں ہوں گی۔ ایک ہمیں بینڈ دیا جائے گا ہاتھ پہ لگانے کے لیے، وہ مینا کے خیمے کے لیے ہوگا، وہ آتے جاتے جیسے ہمارا نسخ کارڈ ہے تو ایسے عام طور پہ ہاتھ پہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ ہوگا۔ اور بس یہ کچھ بنیادی سامان ہے، یہ سامان لے کر ہم لوگ مینا جائیں گے۔ مینا میں 24 گھنٹے تقریباً 24 آورس مینا میں گزریں گے، پھر یہاں سے نکل کے ہم عرفات جائیں گے، تقریباً 12 گھنٹے ہمارے عرفات میں گزریں گے، درمیان میں 1-2 گھنٹے ٹریولنگ کے ہوں گے، اور ظہر سے لے کے مغرب تک ہماری عرفات میں ہمارا قیام ہوگا، یا جو عبادت ہے، دعا ہے، وہ سب کریں گے۔ مغرب کے بعد ہم عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ اس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا چکا ہوں کیا پریشانی ہو سکتی ہے اور کس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 12 گھنٹے مزدلفہ کے ہیں، جس میں سے 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے آپ بس کے لگا لیں کہ جتنی دیر میں بس ہمیں یہاں پہنچائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مزدلفہ آگے، رات مزدلفہ گزری، پھر ہم آگے مینا آئیں گے اور جمرات کی رمی کریں گے، یعنی تیسرے شیطان کو کنکر ماریں گے، اور کنکر مار کے ہم ہوٹل آ جائیں گے۔ وہاں سے لے کے یہاں تک 6 کلومیٹر، اور 6 کلومیٹر سے لے کے 3 کلومیٹر، 9 سے 10 کلومیٹر ہمیں چلنا ہوگا، اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ یہ آپ چل کے گزاریں۔ ویل چیئر والے اپنے ساتھ جو ویل چیئر ہوگی وہ ویل چیئر لے کر چلیں گے۔ کوشش یہ ہوگی ہم لوگ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو بطور مثال ہماری 5 گاڑیاں ہیں یا 6 گاڑیاں ہیں، تو جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اترتے ہیں، تو جو جس جگہ پر اترتا ہے وہ وہاں پر مغرب عشاء پڑھ لیتا ہے اور رات گزارتا ہے۔ رات کو بھی میں نے مینجمنٹ والوں سے ڈسکس کیا کہ کوشش یہ ہو کہ جو سب سے آگے ہے، ان کی لوکیشن ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم سب لوگ رات کو 3 بجے اپنی جگہ سے چلیں گے اور اس جگہ پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم 2 بجے پہنچتے ہیں، 1 بجے پہنچتے ہیں، تو 1 گھنٹے بعد اگر ہم خوش قسمتی سے 9 بجے 10 بجے پہنچ جاتے ہیں تو پوری رات آرام کریں گے، آرام کر کے 3 بجے چل کے جو سب سے آگے والے ہیں ان کے پاس آ کے رک جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی جگہ پر ہی فجر پڑھیں، اور فجر پڑھ کے 15-20 منٹ دعا کی اور چلنا شروع کر دیا۔ جہاں پر مزدلفہ کے اینڈ کا بورڈ نظر آئے گا، مزدلفہ کے اینڈ کا بورڈ نظر آئے گا پرپل کلر کا، ایک پرپل کلر کا بورڈ ہوگا جس پہ بدایت مزدلفہ یا نہایت مزدلفہ اینڈز لکھا ہوگا، اور پھر ایک وائٹ کلر کا بورڈ اس کے ساتھ ہوگا بدایت مینا، مینا سٹارٹنگ مینا، یہاں سے مینا کی ابتدا ہو رہی ہے، یا مینا اینڈز لکھا ہوگا، ایک بورڈ سٹارٹ کا ایک بورڈ اینڈ کا لکھا ہوتا ہے، یعنی اس طرف رخ کر کے لکھا ہوتا ہے سٹارٹ کا اور اس طرف کر کے لکھا ہوتا ہے اینڈ کا۔ تو یہ مینا کی حدود میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے فجر کی نماز سے 20-25 منٹ، 15-20 منٹ اس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مینا میں واکنگ کرتے ہم 6 کلومیٹر مینا کے اندر چلیں گے، اور وہ کھلا راستہ ہوگا، چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اوپر سے شاور چل رہا ہوگا جس سے آپ کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گر رہا ہوگا اور مزیدار ہوا چل رہی ہوگی۔ آپ اگر اس ٹائم نکلیں گے تو آپ کو چھتری وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی،
اور یعنی سورج کی روشنی تیز ہونے سے پہلے پہلے آپ ہوٹل پہنچ جائیں گے. یعنی اگر جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ جس جگہ پہ رات کو اسٹے کیا ہے اس جگہ پر، یا اگر ہم لوگوں نے اکٹھا اسٹے کیا ہے، امید ہے کہ موسٹ پروبیبلی جتنا بھی لیٹ کریں 7 بجے ہم رمی سے فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا ویل چیئر والے بھی ساتھ ہوں گے، جو بھی ہوگا. ذرا بتائیے ایک بندہ 6 کلومیٹر ویل چیئر نہیں چلا سکتا. اگر دوسرے ساتھی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ ویل چیئر چلانے سے آپ 1 کلومیٹر چلائیں 2 کلو تو آپ کے ہاتھ بالکل جیم ہو جاتے ہیں. تو اب پھر دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے تو اگر اپنے گروپ والے ساتھ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی. دوسرے کی ہیلپ کر کے کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ دل میں نیکی ہے تبھی تو حج پہ آئے. تو انشاءاللہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اکٹھے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے. اتفاق میں برکت ہے نا. وہ بچپن سے کہانیاں سنتے ہیں نا، ابا نے لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر الگ الگ کی ہیں، تو اتفاق کی برکت یہاں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اکٹھے چلیں، اور نہیں تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مسائل پتہ ہونے چاہیے، موٹی موٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم کنکر ماریں گے. کنکر مارنے کا طریقہ میں بتا چکا. 7 کنکری مارنی ہے تیسرے شیطان کو. پھر وہاں سے چلتے ہوئے ہم ہوٹل آ جائیں گے. وہ بھی طریقہ بتایا تھا کہ آپ مینا بھی جا سکتے ہیں، حرم بھی جا سکتے ہیں. کہ ہم نے جو ریکمینڈ کیا وہ ہوٹل جانے کا کیا، ورنہ جو حرم جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں موٹے موٹے مسائل ہیں. فار ایگزامپل کچھ کسی کا معاملہ ناپاکی قریب ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اور معاملات ہیں تو ان کو چاہیے کہ جلدی طواف زیارت کر لیں، ورنہ بعد میں مسائل ہو سکتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو برل ہم واپس ہوٹل آئیں گے اور اپنے جہاں پر ہم رمی کریں گے تو رمی کرنے کے فوراً بعد ہم انفارم کر دیں گے بھی ہم نے رمی کر لی، ہماری قربانی کر دیجیے. جس کو آپ نے قربانی کے پیسے جمع کرائے ہیں آپ کو ان کو انفارم کرنا ہے کہ ہماری رمی ہوگی، ہماری قربانی کریں. اب آپ کی قسمت ہے 2 گھنٹے میں آپ کی قربانی ہوتی ہے، 4 گھنٹے میں ہوتی ہے، 6 گھنٹے میں ہوتی ہے. بعض مرتبہ گورنمنٹ آف سعودیہ کی اتنی پابندیاں لگتی ہیں کہ 6 بجے رات 6 بجے قربانی ہوگی، بعض دفعہ اگلے دن قربانی ہوئی. تو جب تک قربانی نہیں ہوتی ہمیں صبر کرنا ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کی قربانی 5 منٹ میں ہو جاتی ہے. تو اب ذرا خود سمجھ لیں کہ ان کی قربانی ہوتی بھی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی. یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پر، قربانی میں اس نوعیت کے معاملات بھی چلتے ہیں. تو بہرحال تو یہ قربانی ہونے کے بعد حلق کرائیں گے. قربانی ہونے کے بعد عورت بال کاٹے گی، اس سے پہلے بال نہیں کاٹ سکتی. یہ تھوڑا سا ریکیپ کر رہا تھا میں. یہ ہو گیا 10 ذی الحج. احرام اتر گیا، عام کپڑوں میں آ گئے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ان کپڑوں میں ہیں، شوز پہنے ہوئے، چپل اتار دیے، خوشبو لگا رہے ہیں، سب کچھ ہے. صرف ایک پابندی باقی ہے کہ بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کرے. یہ موٹی باتیں ہوگی. 10 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. بطور مثال ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں، طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور جا کے اپنا فریضہ ادا کریں. اور دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مغرب تک ہم ہوٹل میں انتظار کریں. میرا مشورہ یہی ہوگا کہ تھکے ہوئے ہوں گے، 2.5 دن کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور بہتر ہے کہ مغرب تک آپ آرام کریں. طواف زیارت اسی تاریخ کو کرنا افضل ہے. اور اس افضل کے چکر میں حرم ایسا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، یعنی بالکل جگہ نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کیا جائے، بلکہ مکمل آرام کریں، کیونکہ آگے 11-12 کو کرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کے. لہٰذا 11-12 میں طواف زیارت رکھ لیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو 10 کو جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ مسئلہ پڑے گا جیب کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ ٹیکسی والے جو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور بہت خطرناک معاملہ، اس لیے کہ وہاں صرف ٹیکسی جاری ہوتی ہے. آپ کی جو دوسری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ نہیں جاری ہوتی. کوئی ٹرانسپورٹیشن آگے نہیں چھوڑ رہے، صرف اجرا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹیکسی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور ٹیکسی والے ڈائریکٹ کہتے ہیں 300 ریال، 250 ریال. کوئی بڑا ترس کھائے گا تو کہے گا 200 ریال. تو اور اس دن لوگ عزیزیت سے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ ٹیکسی پہ بیٹھتے 200 ریال ایک کے، 200 ریال ایک کے، 200 ریال ایک، اس طریقے سے.
ہمارے پچھلے سال ساتھیوں نے 600 ریال دیے پوری ٹیکسی کرانے کے. تو اس لیے آرام سے کوئی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ 10 کو جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، افضل ہے. طواف زیارت کا طریقہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیسے. مشورہ یہ ہوگا کہ 10 تاریخ کو ہم مغرب آرام سے واپس آ کے مینا میں مغرب پڑھیں. یہاں سے بسم اللہ کر کے سامنے بس پکڑیں گے. سامنے ہمارے بس چلتی ہے، بس پکڑیں گے 2nd فلور مینا. اور مینا میں رمی نہیں کریں گے، گھوم کے نیچے اتر آئیں گے، اپنے خیمے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم سادہ کپڑوں میں ہوں گے. رات مینا میں گزارنا سنت ہے. اب رات مینا میں گزارنا جو سنت ہے وہ یہ 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کی رات. اب اس مسئلے کو بڑا ضروری اہمیت کے ساتھ سمجھے گا. مسئلہ بہت اہم ہے. مینا میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے. اس کے کچھ درجات ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک مینا میں گزاریں. یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین، جس کا میں نے آپ کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. دوسری ہم بتاتے ہیں ایسی چیز جو سب عمل کر سکیں. ایک مخصوص طبقہ عمل کر سکے، جو نوجوان لڑکے آئے ہوئے صرف وہ عمل کر سکیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں. لیکن جو ہر طبقہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکے وہ بتانا. اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، لوگوں کو مشکلات نہ بتاؤ. اور جب آسانیاں بتائیں گے تو مشکلات خود ہی حل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسٹارٹ لینا سکھاتے ہیں نا، اسٹارٹ لوگے تو بال تیز جائے گی، اور آپ کو بھاگو گے. ابھی سے بال تیز کرنے کی نیت کرو گے تو مسلو گر جاؤ گے، سارا فوکس بال کے اوپر آئے گا. تو بھاگنا سیکھ لو، اس کے بعد بال بھی تیز آئے گی، ہے نا جی. تو آپ کام چلنا سیکھ لیں، اس کے بعد دوڑنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو دین بڑا مزیدار ہے، بڑا آسان ہے. ہم کوشش کریں تو مشکل راستے آسان ہوتے ہیں. تو اصل مینا کی سنت ہے پوری رات مینا میں گزاری جائے. یہ صرف افضل ہے کہ دن اور رات پورے مینا میں گزرے، اور یہ ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے دن اور رات پورے کے پورے مینا میں گزریں. تو اس لیے جب ایک وہ چیز حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن جسٹ فار انفارمیشن آپ کو بتا دوں کہ افضل پہلا نمبر یہ ہے کہ دن اور رات پورے کے پورے مینا میں گزاریں. اس کے بعد جو دوسرا اصل سنت موقدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ پوری رات مینا میں گزرے. وہ ہے مغرب سے لے کے فجر تک. رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر کے وقت تک رہتی ہے. مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے 7:15 بجے، فار ایگزامپل 7:12، 13، 5 منٹ، 6 منٹ، یہ ٹائمنگز ہوں گے. اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے 4:12. ذرا حساب لگائیں کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 9 گھنٹے. ٹھیک ہے. تو 9 گھنٹے مینا میں گزارنا یہ سنت موقدہ ہے. پھر اس میں کچھ گنجائش ہے. اس کا اگلا اسٹیپ یہ کہ رات کا اکثر حصہ یعنی 9 میں سے آپ 5 گھنٹے مینا میں گزاریں. ٹھیک ہے. یعنی ہاف سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی 9 میں سے 5 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ آپ مینا میں گزاریں. مینا کا مطلب ہے مینا کی حدود، مینا کی باؤنڈری. یہ نہیں کہ اپنے خیمے میں گزاریں. مسجد خیف میں بیٹھ سکتے ہیں، جمرات میں آپ کو بیٹھنے دے تو بیٹھ سکتے ہیں. پچھلے سال ہم جمرات میں بیٹھے رہے کیونکہ ہمارا خیمہ پیچھے تھا، اور پیچھے کا مطلب تھا تو سامنے، مگر جانے کے لیے 2.5 کلومیٹر جاؤ پھر واپس 2.5 کلومیٹر آؤ، تو یہاں پر خیمہ تھا ہمارا. تو ہم جمرات میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ساری سیکورٹی ہٹا دی، ایمبولینس سے لا کے کھڑی کر دی کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو پاکستانی، ہم تو ویسے ایمبولینس سے دیکھنے کے آدمی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا یار، جان دے ہوتا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر 11-12 بجے سیکورٹی آنا شروع ہوئی اور ابھی بس کرو، بہت ہو گیا تمہارا. ٹھیک. تو پھر انہوں نے ہمیں اٹھایا، ہم اٹھ کے تھوڑا سا آگے چلے گئے. پھر وہاں سے اٹھایا، اٹھ کے تھوڑا سا آگے چلے گئے. ہمارے منچلے ساتھی نمپوشن کو سب لے کے آئے تھے. وہاں بیٹھ کے سیال کوٹی گپے لگائیں. ہمارے ساتھ ایک سیال کوٹی تھے، وہ اس نے ایسے وہ سنایا، وہ ہم بیٹھے رہے ماشاء رات کافی دیر تک. تو آپ مینا کی حدود میں رہ سکتے. اس دفعہ ہمارے خیمے بہت زیادہ قریب ہیں،
تو امید ہے ہمیں خیموں میں جانے میں پرابلم نہیں ہوگی. جب ہم جائیں گے تو تبھی پتہ چلے گا, ابھی تو نہیں سمجھ میں آ سکتے. تو یہ مینا میں قیام کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے کرنا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اصل یہ ہے کہ مینا میں پوری رات کا قیام کیا جائے. سیکنڈ یہ ہے کہ مینا میں اکثر رات قیام کیا جائے. تھرڈ یہ ہے کہ مینا میں کچھ رات کا حصہ روکا جائے. جو کچھ رات کا حصہ مینا میں روکا جائے. اور ففتھ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عذر ہے تو مینا میں نہ جائے. کوئی بیمار ہے, شوگر کا مریض ہے, جا نہیں سکتا, کوئی ایسا معاملہ ہے تو مینا میں نہ جائے, تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, تب بھی اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اوپر کے تینوں میں سے کسی ایک پہ بھی عمل نہ کیا تو مکروہ ہو جائے گا. ایک گنجائش بتائی میں نے, ایک گنجائش بتائی. کیا گنجائش بتائی؟ کوئی معذور ہے, بیمار ہے تو وہ مینا نہ جائے تو کوئی کراہت نہیں. ٹھیک ہے, ایک بات سمجھ میں آئے گی, مشکل تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر کوئی مینا سے افضل کام کر رہا ہے تو وہ بھی مینا میں نہ جائے تو کچھ نہیں. فار ایگزامپل, رات میں آپ بالکل فریش ہو گئے, تازہ دم ہو گیا, آپ نے یہاں سے وہ لسی پی لی, لبن پی لیا, بڑا تازہ دم ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں میں رات کو طواف زیارت کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ طواف زیارت کے لیے گئے اور وہاں پر آپ کا دل لگ گیا طواف زیارت کے لیے, اور آپ کی رات پوری کی پوری طواف زیارت پہ گزر گئی, تو تب بھی مکروہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی تھیوریٹیکل چیز ہے, تھوڑا سا خشک ہے, لیکن آپ کو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ اس دن آپ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے, دیگر لوگ بھی پریشان ہو رہے. تو مینا کا قیام نہ کرنا مکروہ ہے, مگر دو صورتوں میں جائز ہے. پہلی صورت, آپ بیمار ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے, یا آپ کی بیگم صاحبہ بیمار ہیں اور آپ اس کی عیادت کے لیے ساتھ ہیں, آپ کے والد صاحب بیمار ہیں, وہ جا نہیں سکتے, آپ کو ان کے لیے رکنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس صورت میں آپ نہ جائیں تو مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے, آپ مینا سے کوئی افضل کام کر رہے ہیں. مینا کا قیام سنت ہے, سنت سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرض اور واجب. آپ طواف زیارت کر رہے ہیں, فرض کر رہے ہیں, طواف وداع کر رہے ہیں, واجب کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ دو کام کر رہے ہیں حرم شریف کے اندر اور آپ اس کی وجہ سے مینا نہیں آئے تو پھر آپ کو مکروہ کراہت بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ طواف زیارت تو 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, بندہ واپس آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے طواف زیارت 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. طواف زیارت 2 گھنٹے کے بعد آرام کے لیے آپ بیٹھ جائیں حرم شریف میں, پھر واجب الطواف پڑھیں, تو آپ طواف زیارت کی وجہ سے مینا سے رکے ہیں. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو آپ ذہن میں بٹھا دیجیے. انشاءاللہ میں آن دا اسپوٹ بھی اس کو دوہراؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. اچھا, 10 تاریخ کی رات کو ہم مینا جائیں گے اور مینا میں قیام کریں گے. یہ 10 تاریخ کی رات 8 تاریخ کی رات کی طرح نہیں ہوگی. 8 تاریخ کو تو آپ مینا میں گئے تو وہاں پر رش ملا آپ کو. 10 تاریخ کو جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں پر گیسٹ ہوں گے. آپ کو کوئی جوس دے رہا ہوگا, آپ کہیں گے بس کرو یار. آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک پلا رہا ہوگا, یار نہیں کرو یار, چلو بوفے چلتے ہیں, بوفے میں یہ چیز وہ چیز ایسے ویسے. لوگ کہیں گے کھا لو, آپ کہیں بس کرو یار, میرا وزن ویسے ہی زیادہ ہوا پڑا ہے. تو اس دن اس رات میں آپ کی مینا میں بڑی ضیافت ہوتی ہے اور آپ بڑی مزے کی رات گزارتے ہیں. یعنی وہ جیسے آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو اصلی والا مہمان ہوتا ہے وہ ہمارے ایک مہمان اور ایک پٹھان, ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی. تو خان صاحب آئے مہمان کے گھر میں, ہم نے کھانا پیش کیا. خان صاحب تو ماشاءاللہ اچھا کھاتے ہوتے ہیں, ہماری طرف تو نہیں. 2 چائے پی کے پیٹ بھر گیا تو خان صاحب نے کھایا, کھانا ہو گیا ختم. تو مہمان کہنے لگے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو, کھانے میں برکت ہی نہیں کرنا. اب یہ گیا کوئٹہ اور خان صاحب نے گرائی بھیڑ ذبح کر کے اس کے سامنے رکھی. جب اس نے بھیڑ دیکھی تو کھانے بیٹھا کہا خبردار جو بسم اللہ پڑھا, جو بسم اللہ پڑھا چھوڑوں گا نہیں, اس کو ختم کرو. اس دن یہ ہو رہا ہوگا خبردار جو بسم اللہ پڑھا سب کھانا پڑے گا. تو خیر یہ تو ایسے بتا رہا ہوں. تو وہاں پر مینا میں آپ کو کوئی پریشانی, نہ واش روم کے حساب سے پریشانی ہوگی, نہ گرمی کے حساب سے پریشانی.
نہ کوئی بہت مزے کی رات آپ کی مینا میں گزرتی ہے، چاہے آپ اے کیٹیگری میں ہیں، چاہے آپ بی میں ہیں، چاہے آپ ڈی میں ہیں، اب کسی کیٹیگری میں مینا میں اس دن بہت یعنی بڑے حاجی کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہوگی 10 تاریخ کی رات۔ صبح جب ہم اٹھیں گے تو آج ہمارا ایک کام ہے، صرف ایک کام ہے، وہ ہے رمی کرنا، لیکن ہم نے ایک کام پیچھے چھوڑا ہوا ہے، طواف زیارت۔ ٹھیک ہے، ہم طواف زیارت بھی کریں گے اور رمی بھی کریں گے۔ رمی کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے یعنی زوال کے بعد، ٹیکنیکل لینگویج میں زوال کے بعد، ورنہ ہمارے سمجھنے کی ظہر کے بعد۔ ظہر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ظہر کے بعد سے فجر تک۔ اب 2 رمیاں باقی ہیں، 11 تاریخ کی رمی، 12 تاریخ کی رمی۔ تو 11 کی رمی ہم نے کرنی ہے اور 12 کی رمی، 2 دن کی رمی کرنی ہے، یعنی 2 دن شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا ایک کام باقی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت کا طریقہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے مینجمنٹل لیول پر ایسا کریں کہ فجر کی نماز ہم پڑھیں گے مینا میں، اور مینا سے بسم اللہ کر کے ہم تازہ دم ہو کے، بالکل ایسا ماحول، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم نکلیں گے اور جہاں ہمیں بس مل جائے، جہاں ہمیں گاڑی مل جائے، اس وقت یہ چھوٹی پوسٹرز چل رہی ہوتی ہیں، کبری خالد، کبری عزیز، ہمارے سامنے ہی ہوگا، جو بھی ہوگا جہاں ہمیں بس نظر آئے گی ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ بس مل جائے گی، یا مینا سے باہر آئیں گے، ہم مینا سے باہر آئیں گے تو وہی ہمیں 2 سے 2.5 کلومیٹر چلنا پڑے گا، بس ملے گی تو سامنے سے مل جائے گی۔ مینا کے اندر نہیں آ سکتی، کبری پہ آ سکتی، کبری مطلب یہ جو برج ہیں ان پہ آ سکتی ہے، تو ہمیں برج تک پہنچنا ہوگا۔ جس سے پچھلے سال کا آپ کو بتاؤں کہ ہم نکلیں گے سامنے کبری پہ، بس مل گئی، انہوں نے کہا پر ہیڈ 30 ریال، تو مجھے تو تھوڑی بہت عربی سمجھ میں آتی تھی، دوسروں کو میں نے کبھی سب چھوڑوں 30 ریال میں، ماشاءاللہ ہماری پوری بس بھر گئی۔ انہوں نے کبھی 2 منٹ میں چڑھ جاؤ ورنہ شرطیں ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سب الحمدللہ چڑھ گئے، انہوں نے ہمیں مسفلا پہ اتارا، یعنی ہماری چاندی ہوگی سمجھ لیں طواف زیارت کے لیے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا طواف زیارت ہوا۔ تو جانے کا یہ سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کوئی دوسرا راستہ پکڑیں گے تو تھوڑا سا زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ ٹیکسی لیں گے تو ٹیکسی مہنگی پڑتی ہے، مگر پیسے لائے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، 50 ریال 60 ریال میں بھی اگر ہو جاتا تو کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ذہن میں رہے کہ اس نوعیت کے کرائے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، مگر پہلے دن سے کافی کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے مینا سے نکلنا ہے، اور مینا سے نکل کر حرم پہنچنا ہے طواف زیارت کے لیے۔ اب جو آپ کو طواف زیارت کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کو ذرا ذہن نشین کیجیے گا۔ طواف زیارت فرض ہے، حج میں 3 فرض ہیں۔ پہلا احرام سب کو پتہ ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، ہاں بتائیں بھائی، دوسرا عرفہ، ٹھیک ہے، دوسرا وقوف عرفہ۔ تیسرا ہے طواف زیارت، اس کو جو لگ کے کرنا ہے، اس کو ایسی محنت سے ادا کرنا ہے کہ اس میں مزہ آ جائے، ورنہ ایسے ہی ہم طواف کریں، طواف تو جائیں فارغ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ مگر اس کو کرنا ہے ذرا طریقے سے، ذرا شان سے، اپنے طریقے سلیقے سے کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے باوضو ہوں، طواف زیارت کے لیے وضو اور پاک ہونا شرط ہے۔ طواف زیارت ہوگا 10، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے، اس سے زیادہ ہم لیٹ نہیں کر سکتے، کریں گے تو دم واجب ہوگا۔ کسی کا کوئی عذر ہے، عذر کی وجہ سے تاخیر ہوگی، جیسے خاتون پاک نہیں ہے تو پھر اس کی تاخیر ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو خود کرنا پڑے گا، اور آپ کی اہلیہ بعد میں کریں گے، آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت فرض ہے، ان تاریخوں میں فرض ہے، اس سے لیٹ نہیں کر سکتے، تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا۔ اب طواف کے وہی 7 چکر ہم نے لگانے ہیں جیسے ہم نے لگائے ہیں، مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے۔ مرد حضرات رمل کا طریقہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یعنی تھوڑا تیز چلنا ہے، تھوڑا تیز
تیز چلنا ہے، تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، کندھے سیدھے کر کے، جس کو رمل کہتے ہیں، جو مرد یوں چلیں گے، ٹھیک ہے، یوں اس طریقے سے، بالکل ایک عام جیسے ہم عام طور پہ سر جھکا کے چلتے ہیں ایسے نہیں چلنا، سوری. تو تین چکروں میں رمل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طواف کے بعد سعی ہے، حج کی سعی جو کہ واجب ہے وہ ہم نے کرنی ہے. تو اس لیے ان 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، اگلے 4 چکر آپ سر جھکا کے کریں، اپنے اطمینان سے کریں. تو یہ آپ کے ہو گئے 7 چکر پورے، ٹھیک ہے جی. اچھا، میں عام طور پہ یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ طواف کے ساتھ آپ طواف کی تسبیح لازمی رکھیں، ورنہ طواف میں وسوسہ لازمی ہوتا ہے، لازمی وسوسہ آتا ہے. تو طواف زیارت میں آپ یہ کریں گے کہ تسبیح میں 7 چکر پورے ہوئے، کسی کو وہم ہو گیا، مسئلہ ہو گیا کہ بھی تو کم پہ عمل کریں گے، 3 ہوئے یا 4 ہوئے، تو پھر اب وہم ہو گیا، اب 3 ہوئے، ٹھیک ہے. وسوسہ ہو گیا 4 ہوئے یا 5 ہوئے تو 4 ہوئے، ٹھیک ہے. پہلے تو غالب گمان دیکھا جائے گا، غالب گمان نہیں ہے یعنی آپ کا ذہن زیادہ کس چیز کی طرف جائے، پہلے تو اس کو دیکھیں گے. اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کم پہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہے 2 رکعت واجب الطواف، ٹھیک ہے. یہ 2 رکعت واجب الطواف کے بعد وہ دعا کرنی ہے جو آپ نے عرفہ میں کی تھی، ٹھیک ہے جی. یعنی اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے، سجدے میں جا کے کھڑے ہو کے آپ نے ایک لمبی دعا کرنی ہے، اور جو آپ کی دعا ایک لمبی چلنی چاہیے. اور یہ دعا کی قبولیت کا بہت خاص وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ میں آ گیا. دیکھیں یہ ہے، یہاں تک ہے ضروری چیز. ایک بڑھ کے آگے چیز میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں مشورے کے طور پہ، اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو طواف زیارت میں مزہ آ جائے گا. یہ طواف زیارت آپ کا ہو گیا، آپ نے واجب الطواف پڑھا، اس کے بعد دعا کی. یہ دعا کی قبولیت بہت خاص وقت ہے، یعنی جیسے عرفہ میں قبولیت کا وقت ہے ایسے یہ وقت ہے، سمجھیں ایگزیکٹلی وہ اور یہ سیم ہے. آپ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ اپنے مزاج میں ایک بے خودی محسوس کریں. بے خودی کا مطلب ہے آپ ایک ایسا محسوس کریں گے کہ بس جیسے بندہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو چمٹ جاتا ہے. اب یہاں سے جائیں گے اپنے ملک میں، بچے آپ کو دیکھیں گے چمٹ جائیں گے، تو بچہ بے خود ہو جاتا ہے. آپ کو دعا طویل کرنے کے بعد ایک بے خودی محسوس ہوگی. اب آپ اللہ سے چمٹنے کے لیے کعبے کی طرف آئیں، اور کعبے کا جو کونا اور جو کنارہ آپ کو ملے آپ جا کے چمٹ جائیں کعبۃ اللہ سے، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا تھا کہ ملتزم پر آئے تھے، اور ملتزم پر آپ نے سینہ لگایا اور آپ نے یہاں سے دعا فرمائی. اور ملتزم پہ چمٹنے کا طریقہ یہ کہ اپنا یہ رخسار پہلے نمبر پر، پھر یہ رخسار دوسرے، یعنی پہلے دایاں رخسار، فیس کا دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اور یوں آپ نے ہاتھ کعبۃ اللہ سے چمٹا لیے اور دعا کرتے رہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہاں سے نکلے. ملتزم کہتے ہیں حجر اسود کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو ایریا ہے وہ ملتزم، چھوٹا سا ایریا، ایک بندہ آ سکتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے. تو ملتزم پہ آئے، آپ چمٹے. پھر اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے آپ نہیں رکے، لیکن صحابہ کرام کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے چمٹے ہوئے تھے، باب کعبہ کو ہاتھوں سے پکڑ کے. اور اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آپ چمٹے ہیں، اور آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کے دعا کی ہے. اس زمانے میں جو کعبۃ اللہ کے نیچے جو شہزوران ہے نا، جو تھوڑی سی ڈھالان ہے، اس کے ٹرمینالوجی کی لینگویج ہے شہزوران، ان کو کہتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے تو پورا جسم چمٹ جاتا تھا. آج کے زمانے میں یہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا صرف یہ سینہ اور آپ کا چہرہ چمٹ سکتا ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے. تو جو ممکن ہو وہ کریں. ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو چیز بتا دوں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اس دروازے کے نیچے جہاں سے یہ شہزوران شروع ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سی ڈھالان جو ہے شروع ہوتی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت قسم کے گولڈن اور ریڈش قسم کے پتھر لگے ہوئے، تھوڑے سے پتھر. یہ مصلی جبریل ہے. حضرت جبریل نے یہاں پر کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی تھی، 5 وقت کی نماز 2 دن پڑھائی تھی.
اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھائی تھی. پھر اس سے سیدھے ہاتھ پہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، جو زمین کی جگہ ہے، اس میں نا 2 گڑے بنے ہوئے تھے. یعنی تقریباً اتنے، یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ آدھا، یعنی اتنے گڑے بنے ہوئے تھے 2، ایک یوں، یعنی آپ سمجھ لیں جیسے چھوٹے چھوٹے پھول سے بنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تھا عائشہ تمہیں کوئی غم ہو اس جگہ آ کے بیٹھ جانا، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے تمہارا غم ختم ہو جائے گا. تو آج کل ایک اکیلے آدمی کے لیے تو وہاں بیٹھنا ممکن ہے. مصلی جبریل سے آپ صرف ایک بازو کے فاصلے پر جو جگہ ہے، چونکہ تقریباً 150 سال پہلے کچھ حاجی اس میں گرے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی، تو گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. اس کو ابھی وہ بالکل برابر حصہ ہو گیا. تو پہلے یہ بنے ہوئے تھے، اگر کوئی ایسے 2-3 لوگ ہیں تو کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کے کچھ دعائیں مانگ لیں، نہیں تو عام اکیلا آدمی وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی رواج سے چمٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس چیز سے کو چمٹیں، نہیں تو آپ کو کوئی بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ملے اس میں چمٹیں اور اس سے چمٹ کے آپ دعا کریں. سمجھے جی؟ طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت کے بعد آپ نے آنا ہے، آپ نے واجب الطواف پڑھنے، پھر دعا کرنے، اور یہ وہ پارٹ آف دا دعا ہے آپ کا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف آئیں، کعبۃ اللہ سے چمٹیں، اور جو آپ کو حصہ ملے. سب سے پہلے منتظم ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو حصہ ملے ملتے آپ یہاں پہ واپس آئیں. یعنی آج کے دن آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار کا کوئی حصہ کوشش کر کے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے اندر آپ کو 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. ایک دفعہ چمٹنے کے بعد انسان کو ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ہاں میری قبول ہو گئی. ایک اللہ کی طرف سے تسلی، دلاسا ہوتا ہے تو میری قبول ہو گئی. تو وہ دلاسے کا انتظار اصل ہے. وہ دلاسا آپ کو مل گیا اور ہر بندے کو ملتا ہے، یہاں پر آ کے ہر بندے کو ملتا ہے، اور بتا نہیں سکتے کہ مجھے کیسے ملا ہوا ہے. وہ ہر بندے کو، جیسے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو آپ کسی کو بتا سکتے میرا پیٹ بھر گیا؟ ہم نہیں بتا سکتے. پیٹ جتنا تھا اتنا ہی رہتا ہے لیکن بھر چکا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک جی بھر چکا ہوتا ہے، ہاں سکون ہو گیا، کام ہو گیا میرا. تو ایسے ہی یہاں پر ایک انسان کو یہ کہنا اب دعا کی ضرورت نہیں، اب ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ کو موقع ملا ہے، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. جو خواتین اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور کوشش کریں کہ وہ بھی یہ عمل کریں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تسلی ہوتی ہے، ایک دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، بڑا ایک سکون اطمینان ہوتا ہے. میرے ایک ساتھی سن 2016 میں ان کی جو جاب تھی خالصتاً سودی نوکری، سود کی یعنی انٹرسٹ کا ہی کام کرتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے واجب الطواف کے بعد، سجدہ دعا کے لیے سجدہ کیا. انہوں نے دعا کے لیے سجدہ کیا تقریباً 10:15 بجے، اور آپ یقین کیجئے ظہر کے لیے اذان شروع ہوئی، وہ اس وقت تک سجدے میں تھے. وہ ایسے بلک کے رو رہے تھے. ایسی عجیب ان کی کیفیت تھی کہ میں حیران یا اللہ کہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو نہیں دیکھتے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی کمائی کیسی ہے. حالانکہ حدیث میں سراحت کے ساتھ ہے، جو حرام کمائی کے ساتھ آتا ہے اس کا حج ایسا ویسا، مگر دیکھا اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا. دینے والی ذات وہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو دینے والے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. اللہ رب العزت تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ کتنا نرم ہے، یہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کتنا مجھ سے محبت شو کرتا ہے. کسی کو محبت نہیں ہے، مگر اللہ نے کہا ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، محبت کی نقل کرو. نہیں رونا آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا شکل بناؤ، نقلی شکل بناؤ، نقلی محبت مجھے دکھاؤ. تو اللہ نے خود نقلی مانگا ہے تو ہم ضرور اصل ہی دینا جو ہے دے دو گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بھی. تو یوں آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ایک مشورے کے طور پہ بات عرض کی ہے. باقی آپ چاہیں تو صرف طواف زیارت اور واجب الطواف پڑھیں گے، آپ کا طواف زیارت ہو جائے گا. کعبۃ اللہ میں ہمارے 2 کام ہیں. ایک کام ہے طواف زیارت، اور اس سے اگلا کام ہے حج کی سعی. حج کی سعی واجب ہے، اور حج کا سیکنڈ لاسٹ واجب ہے. اس کے بعد صرف ایک واجب بچے گا. حج کی سعی کے لیے آپ وہی جیسے آپ نے عمرے میں سعی کی تھی ویسے ہی آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے. حج کی واجب سعی
آپ کی ادا ہو جائے گی. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نظم کے اعتبار سے، جو مینجمنٹ کے اعتبار سے ہم فجر میں نکلے تھے، اور فجر سے لے کے ظہر تک امید ہے کہ ہمارا یہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی. عصر تک مکمل ہوں، مغرب تک مکمل ہوں، لیٹ آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب اسی طریقے سے کرنی. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا یہاں پر. اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے، ہم اپنے ہوٹل آئیں گے. ویسے عام لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیدھا مینا کی ٹیکسی کرائیں گے اور مینا جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ اپنے ہوٹل آئیں گے، یہاں سامنے سے ہماری بس چلتی ہے، اس بس پہ بیٹھیں گے اور بس پہ سیکنڈ فلور پہ رمی کریں گے. سیکنڈ فلور کی رمی بڑی مزیدار ہوتی ہے، سب کچھ خالی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ رمی کا وقت شروع ہو رہا ہے کب؟ زوال کے وقت. کوشش ہو کہ زور آپ کی مسجد حرام میں ہو جائے، زور مسجد حرام میں پڑھیں، ورنہ عام طور پر 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک تقریباً تمام لوگ جو فجر میں آئے ہوتے ہیں طواف زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرمی بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ وہ، لیکن ابھی گرمی آپ کو اتنی لگ نہیں رہی ہوتی کیونکہ آپ سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں، احرام آپ کو اترا ہوا ہے، فریضہ آپ کا ادا ہو گیا ہے. اب آپ آئیں، اصل میں آپ کو مینا جانا ہے، لیکن میں مینجمنٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ہوٹل آئیں تو پانی وانی پئیں، کچھ سامان وغیرہ لینا ہے وہ لیں، تھوڑی سی بیٹھ کے چائے وائے پئیں، گپ شپ لگائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ادھر نکل جائیں. یہاں پر عصر کے وقت شدید رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس لیے ریکمینڈڈ ہے ظہر کے وقت تک آ جائیں، ٹھیک ہے، یا ظہر سے کچھ پہلے یہاں پر پہنچ جائیں، بس میں بیٹھیں اور بس آپ کو سیدھی لے کے جائے گی جمرات. ٹھیک، وہاں سے 1-1.5 کلومیٹر، اوپر سے 1-1.5 کلومیٹر جمرات ہے. آپ جمرات پہ جائیں اور وہاں پہ تینوں جمروں کی رمی کریں. ٹھیک ہے، تینوں جمروں کی رمی کا طریقہ یہ ہے، رمی اسی طرح کرنی ہے کہ اینڈ میں آئے جمرے کے اور وہاں پہ آ کے رمی کی. تو پہلے شیطان کو 7 دن کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، کیونکہ ایک دن آپ رمی کر چکے ہوں گے تو آپ کا ایکسپیرئنس ہو چکا ہوگا. اور اس جمرے کی رمی کے بعد آپ نے ایک طویل دعا کرنی ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. پھر آنا ہے دوسرے جمرے کی رمی کے اوپر، اور دوسرے جمرے کی رمی کے بعد آپ نے رمی کرنی اور دعا کرنی ہے. میرے ساتھ پچھلی مرتبہ ایک معاملہ ہوا، میں رمی کرنے کے لیے بس سے اترا ہوں تو مجھے فون آیا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، آپ دعا کریں. بڑا دل دکھا کہ بھئی اتنے شریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو. میں آیا جمرے کی رمی کی اور میں نے ان کے لیے 20 منٹ دعا کی. اللہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اپنا دعا کریں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، پھر اپنی تواضع کی تعریف، پھر ان کے لیے میں نے دعا کی. ٹوٹل ملا کے مجھے 35-40 منٹ لگے، ان کے لیے میں نے پورے 20 منٹ دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد میں آگے نکلا، پھر رمی کی، پھر میں نے دعا کی. اگر ایک دفعہ دعا کر چکا تو دوسری مرتبہ دعا تھوڑا انسان ایموشنلی سلو ہو جاتا ہے. تو میں نے ٹوٹل ملا کے کوئی 20 منٹ 25 منٹ دعا کی. اس کے بعد تیسرے جمرے کی رمی کی، وہاں سے باہر نکلا ہوں، فون آیا گیا، فیصل وہی کام ہو گیا، بہترین کام ہوگا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ناممکن تھا وہ معاملہ ان کا ہو جانا. پاکستان میں بیٹھا بندہ ہے اور دوسرا بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کیس ہوا پڑا ہے، وہ کیس ودرا ہو جانا. لیکن کہنے کے پہلے بھی پتہ نہیں کیسے کام خود ہی ہو گیا. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہاں دعا کرنی ہے پہلے جمرے کے بعد، دوسرے جمرے کے بعد، اور تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ مینا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ واپس اپنے خیمے میں چلے جائیں، اور آپ ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں تو واپس ہوٹل میں آ سکتے ہیں. آپ کے کھانے پینے کا سارا نظم مینا میں ہوتا ہے. اگر آپ ہوٹل میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنا کھانا باہر سے لانا پڑتا ہے. عزیزہ کا ہوٹل کھلا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت سب انتظام ہوتا ہے، مگر کھانا پینا آپ کو اپنا خود کرنا پڑتا ہے.
اور مینا میں اچھا انتظام ہے، کسی کا عذر ہے تو یہاں رک جائے، کسی کا ہے تو واپس آ جائے، پھر شام کو پھر مینا کے لیے روانہ ہو جائے، کیونکہ مینا ہمارے سامنے ہی ہے تو ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں۔ تو رات مینا میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ مسجد خیف میں گزارنا چاہتے ہیں وہ حضرات، وہ خواتین، وہ یہ کریں کہ عصر کے وقت چلے جاؤ مسجد خیف میں بیٹھ جائیں۔ مسجد خیف مینا میں سامنے بہت بڑی مسجد ہے مسجد خیف، تو لیکن مینا میں وہ وہاں پر جو اے سی ہے نا، اس کو آپ 4 گنا زیادہ کر لیں۔ وہ جو سر ہے نا وہ ٹھنڈا انڈا بنا ہوا ہوتا ہے، آئس کریم بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر اتنا یخ سسٹم ہوتا ہے۔ اور تو اگر وہاں جانا ہے تو کوئی جائے نماز لے کے جائیں، احرام کی چادر لے کے جائیں جو آپ سر پہ ڈال سکیں، کوئی تھوڑا سا فرض کھو یار رحم کرو، آپ اس کو کہہ رہے ہوتے مگر وہ نہیں کر رہا ہوتا آپ کے اوپر۔ تو جو مسجد خیف جانا چاہتے ہیں وہی ہے، ورنہ بہتر ہے ہم اپنے خیمے میں جائیں، اپنے خیمے میں نماز ادا کریں، پھر فجر کے بعد وہی اپنا آرام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 12 تاریخ کی رمی زوال کے بعد ہوگی، جس نے طواف زیارت نہیں کیا وہ طواف زیارت کرے گا، اور ویسے ہی رمی ہوگی جیسے ہم نے پہلی دن رمی کی تھی۔ یہ 12 تاریخ کی رمی کر کے واپس اپنے ہوٹل آ جائیں، یہاں سارا سسٹم ویسے ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج کل کے دنوں میں ہے، یوں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں، یعنی 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ میں رات مینا میں گزاروں تو آپ رات مینا میں گزار سکتے ہیں، اور مینا میں گزارنے کے بعد فجر تک آپ مینا میں رکیں گے تو اگلے دن کی رمی آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ہوٹل آئیں، ورنہ 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد تقریباً 99% لوگ آ جاتے ہیں، مینا سے نکل آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 12 کی رمی جیسے 11 کی رمی کی تھی ویسے ہی 12 کی رمی کرنی ہے، اور رمی کرتے ہوئے مینا سے باہر نکل آنا ہے۔ جب آپ مینا سے باہر نکل آئے تو پھر آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کو مزید کسی رمی کی ضرورت نہیں۔ کنکریاں بچی ہوتی ہیں وہ وہیں پہ رکھ دینی چاہیے، ایسے نہیں کہ بلکہ ساری شیطان کو اٹھا کے مار رہے ہیں، چلیے بچ گئی تھی یہ بھی تجھے مار رہے ہیں، مکروہ ہے مارنا۔ اگر بلا وجہ 7 سے اوپر کنکریاں مارنا منع ہے، لوگ بوتلیں اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، چپل اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، یہ سب مکروہ عمل ہے، ناجائز عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ تو اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ لوگ ایسے وہ پیچھے سے سٹارٹ لے کے پھر شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہم لوگ تو ہنستے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، یہ کیا طریقہ ہے، حدیث نے من بہت تنگ کیا ہوا ہے، یہ وہ شیطان تھوڑی ہے جس نے آپ کو تنگ کیا، وہ تو آپ خود آپ خود ہو، آپ نے اپنے آپ کو تنگ کیا، آپ نے شیطان کالا ہے کر اپنے آپ کو بنایا ہوا، یہ تو نشانی ہے شیطان کی کہ یہاں شیطان دھسا تھا تو اس کے اوپر رمی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے اعمال مکروہ ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ رمی پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے کرنی، عبادت ہے یہ عبادت ہے، یہ کوئی وہ آپ کی مرضی کی چیز تو نہیں ہے نا کہ میری مرضی ہے تو ایسے کروں، مرضی ہے تو ویسے کروں۔ تو اس طریقے سے یہ 3 دن کی رمی ہوگی اور یوں آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، اس کی مشقتوں کو آسان فرمائے۔ کوئی سوال ہو آپ لوگ کرنے والے، کوئی بات ہو، کنفیوژن ہو؟ جی 10، 11، 12 تاریخ عام کپڑوں میں مطاف زیادہ ہوتی ہے جی 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 تک تقریباً 7 دن تک یہ لوگ مطاف میں ایسے ہی چھوڑتے ہیں، بغیر احرام کے کپڑوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ اگر یہ لوگ احرام کی پابندی نہ لگائیں تو لوگ بڑی آسانی سے مطاف میں آ سکتے ہیں، اب جتنی پابندی لگاتے ہیں لوگ اتنی ڈھیٹ ہو کے آتے ہیں تو لیکن یہ یعنی بڑی راحت ہوتی ہے ان دنوں میں۔ اچھا ایک چیز معذرت کے ساتھ رہے گی، طواف وداع، جب آپ نے حرم شریف کو چھوڑنا ہے تو اس سے پہلے ایک طواف وداع ضروری ہے، الوداعی طواف۔ الوداعی طواف کا مطلب کیا ہے؟ الوداعی طواف کا مطلب صرف اتنا سینیریو کو سمجھیں، آپ کا ایک لاڈلا بچہ ہے، ایک لاڈلی بچی ہے، 3 سال کا ہو گیا، آپ نے اس کو مونٹیسری میں داخل کرایا، تو آپ اس کو جب اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو اس بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پانی بھی لوں گا پھر رونا شروع کر دیتا ہے، چاکلیٹ بھی کھاؤں گا پھر رونا شروع کر دیتا ہے، مجھے وہ والی گاڑی چاہیے، بیٹا لے کے دیں گے،
ٹھیک ہے، اور پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، سب کچھ لوں گا پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر آخر کو کہتے ہیں امی میں نے نہیں جانا ہے۔ طواف وداع میں یہ کیفیت ہونی چاہیے، حرم سے آپ نکل رہے ہیں، حرم سے آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کیفیت سے نکلیں کہ آپ کا جانے کا دل نہیں کرنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو یہ آخری طواف ہے۔ تو طواف وداع جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کریں تو اس کے ساتھ ایک اور طواف مزید کر لیں تاکہ آپ کا واجب ادا ہو جائے۔ یعنی طواف وداع کا واجب، یعنی طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف وداع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک سمپل طواف کر لیں جیسے طواف کیے جاتے ہیں، یعنی طواف زیارت کیا، حج کی صحیح کی، پھر واپس آ کے ایک اور طواف کر لیں، یا طواف زیارت کیا اس کے ساتھ ہی طواف وداع کے چکر بھی لگا لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طواف وداع آپ کا ادا ہو گیا۔ پھر آپ دوبارہ آئیں گے، عمرہ کریں گے یا کوئی طواف کرنے آئیں گے تو وہ بھی کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو کوشش ہو جو آپ کا آخری طواف ہوگا وہ اس حساب سے جو میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن اس وقت آپ طواف وداع بھی ادا کر لیں تاکہ واجب آپ کا رہ نہ جائے، کل کو ٹانگ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، اب زندگی بھر کسک رہ گیا، طواف وداع رہ گیا، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو زندگی بھر کسک رہتی ہے، کیونکہ مسئلہ ہو جانے کی صورت میں طواف وداع جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے خواتین کو، مرد حضرات کو نہیں ہوتا۔ اب مرد حضرات کو کوئی جینون مسئلہ نکل آیا، کوئی بیماری ایسی نکل آئی کہ وہ اب نہیں آ سکتے تو اس کو معاف ہوتا ہے، ورنہ دم واجب ہوتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ واجب ہے۔ تو یہ حج کا آخری واجب ہے، تو مشورہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے ساتھ ہی کر لیا جائے۔ پھر بعد میں آئیں گے، حرم شریف آئیں گے اور بار بار آئیں گے انشاءاللہ، عمرہ بھی کریں گے، تو وہ جو طواف ہوگا طواف وداع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو پوری کیفیت کے ساتھ کہ آخری مرتبہ جب آپ حرم جاتے ہیں تو بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کو، روتے ہوئے دیکھتے ہیں، نم آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو بڑے سے اصلی ہوں یا نقلی ہوں، اللہ کو نم آنکھیں چاہیے، اللہ کو روتا ہوا چہرہ چاہیے۔ تو یہ طواف وداع آخری عمل ہوگا، مگر مشورہ وہ ہے کہ ساتھ کر لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ بعد میں نہ آنا ہو تو ایک واجب پورا ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال ہے؟ جی دوست فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا کنکری اٹھانی تو جہاں سے اٹھائیے وہیں پہ یہ ان کا سوال ہے، یہ بڑا کامن سوال ہے، وہ کون آپ نے مدینے سے کوئی پتھر اٹھایا، واپس مدینے پہنچاؤ تو وہ پتھر روتا رہے گا، ٹھیک ہے، وہ پتھر روتا رہے گا۔ آپ نے کنکری مزدلفہ سے اٹھائی، زیادہ اٹھائی، آپ واپس جا کے مزدلفہ رکھ کے آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیکسی والے تو نہیں تھے، معذرت کے ساتھ، وہ ٹیکسی والے پیسے بنانے ہوتے ہیں نا، تو ہم کہیں کوئی چورن مل جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں چونکہ نمی ہو جاتی تھی تو کنکر بچھائے جاتے تھے نیچے، جیسے ہمارے ہاں جو ڈامر بچھایا جاتا ہے تو ایسے مسجد نبوی میں کنکر ہوتے تھے، تو کچھ لوگوں نے اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، ہم سنجے کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ نے ان کو فرمایا واپس وہیں پہ رکھو، تم نے مسجد نبوی کے پتھر ان سے مسجد سے جدا کر دیے۔ تو اس سے لوگوں نے مسئلے نکال لیے اور کہ بھئی جہاں کا پتھر ہے وہیں پہنچانا ضروری ہے، تو بھی اگر میں نے اٹھایا وہاں سے تھا، اب اٹھایا یہاں سے رکھوں گا یہاں پر، یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ تو شریعت ایسے مسئلے لازم نہیں کرتی، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، انسیڈنٹ تھا اسی زمانے کے اعتبار سے، آج تو وہ کنکر بھی نہیں ہے، حکومت سعودیہ نے ویسے وہ نکلوا دیا، اب تو فرش ڈلوا دیا۔ حضرت عثمان نے وہ سارے کنکر نکلوا کے فرش ڈلوا دیے، تو سب سے بڑے مجرم تو پھر حضرت عثمان ہوئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے اور بڑی لوگوں میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہوتی ہیں، تو ایسے مسئلے لازمی پوچھ لینے چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو کنکر آپ وہیں پر جو وہاں پہ جگہ بنی ہے وہیں پر آپ چھوڑ دیں گے کہ اپنے ساتھ لے جائیں، کہیں بھی چھوڑ دیں، کوئی اس کی مسئلے کی بات نہیں۔ جی مسئلہ اس طرح ہے، جو آپ جمرات میں داخل ہوئے اور آپ نے 7 کنکریاں ہاتھ میں لیں اور ایک کنکری آپ نے اٹھائی اور وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب یہ کنکری اٹھانا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ انہا مردودۃ روایت میں آتے کہ یہ کنکری مردود ہو چکی ہے، اب اس کنکری کو نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بہت سی کنکریاں نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جس نے کنکریاں مزدلفہ سے نہیں اٹھائی ہوتی نا وہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مردود کنکریاں ہیں، ان کنکریوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ سے کنکریاں چن رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو اب وہ کنکریاں اٹھانا منع ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پوری بات یہ ہے کہ جمرات میں آپ کنکری مارنے لگے تھے اور آپ کے ہاتھ سے کنکری چھوٹ گئی. ہمارے سے ایک ساتھی تھا پچھلی دفعہ، بیچارہ اتنا شریف انسان تھا، کہتے مولوی صاحب وہ میں نے بوتل نکالی، بوتل گر گئی میرے ہاتھ سے، اب کنکری کہاں سے لوں؟ میں نے کہا وہی اٹھاؤ، اس کو اسی کو اٹھاؤ. ٹھیک، تو یہ آپ کنکری مارنے لگے اور وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جیسا کہ ہو جاتا ہے. آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو، کسی نے آپ کی کونی پہ ہاتھ مارا، وہ ساری کی ساری ہاتھ سے گری، تو یہ مراد. ٹھیک ہے، تو یہ کنکریاں آپ نہیں اٹھا سکتے. جو رمی کرتے وقت ہاتھ سے گر جاتی ہیں وہ کنکری آپ نہیں اٹھا سکتے. اور بقیہ اس کے علاوہ کنکری مزدلفہ سے گر گئی یا آپ کی بوتل گر گئی تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، وہ منع نہیں. کوئی اور سوال؟ جی جی. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، طریقہ اس کا یہ ہے، ایک تکبیر، ایک ہم عام طور پہ اقامت کو تکبیر کہتے ہیں، تو صحیح ہے. مغرب اور عشاء کی نماز جب جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو ایک اقامت کہی جاتی ہے، اور اس اقامت کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی 3 فرض پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. عشاء کے مسافر ہیں تو 2 فرض، مقیم ہیں تو 4 فرض. تو وہ 2 فرض پڑھے، سلام پھیرا، سلام پھرنے کے بعد پھر مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں، اور پھر عشاء کے 3 وتر، اس طریقے سے پڑھے جائیں گے. اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ کو سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور افضل ہے کہ آپ سنتیں یہاں پر نہ پڑھیں کیونکہ آپ چل رہے ہیں. اب آپ نے ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا ہے، پھر آپ سنتیں پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ آپ وہاں پہ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے مسافر کے لیے افضل ہے کہ وہ سنتیں ترک کریں. تو اب یہ سنتیں جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اور صرف 3 وتر پڑھیں. یعنی پہلے ہوں گے، ایک اقامت ہوگی، اس کے بعد 3 فرض ہوں گے، پھر 2 فرض عشاء کے ہوں گے، اور پھر 3 وتر پڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ تھا. جی. وہ اگر آپ کے محرم ہوتے ہیں تو وہ جو ویل چیئر والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے مسئلہ ہے، وہ بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو معذور لوگ ہیں ان کے حوالے سے، میں نے خود درمیان میں اس لیے نہیں بتایا کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. جو معذور لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں 2 مسئلے بڑے اہم ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ رمی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، رمی کرنے جائیں گے تو بڑی تکلیف ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کوئی خاتون بوڑھی ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے رمی کرنا چاہتا ہوں، تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی معذور ہے، ویل چیئر پر ہے اور وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اس کو رمی کی رخصت ہے. ہر ویل چیئر والا معذور نہیں ہے، یاد رکھیے. ہر بوڑھا آدمی معذور نہیں ہے. ہر وہ بندہ جس کو کہیں تکلیف ہے وہ معذور نہیں. سمجھ رہے میرے ادھر میں سر کمر میں درد ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، دوائی کھا کے سو جاؤ، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اٹھ جانا، امید ہے ٹھیک ہو جاؤ، تو جا کے کر لینا. تو کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی درد ہے، تو ہر درد والا معذور نہیں. معذور وہ ہے جو وہاں جانے سے معذور ہے. وہاں جائے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، پہلے سے پیشنٹ ہے، مستقل پیشنٹ ہے، اس کو بہت سارا مسئلہ ہے. کچھ ایسی چیز ہے جو کہ بیماری، بخار چڑھا ہوا ہے، جوان آدمی ہے مگر بخار ایسا چڑھا ہوا ہے کہ نہیں چل پا رہا، مشکل ہو جائے گی. کچھ انتظار کرے، پھر کسی کو بھیج دو، جا کے رمی کر کے آ جائے. میرے ساتھ پچھلے سفر میں ایک ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو صرف کچھ لوگ نکلے تو وہ بھی میرے ساتھ نا ریلے میں نکل گئے. ان کی فیملی پیچھے پوری اکیلی رہ گئی اور وہ وہاں جمرات پہنچے. جمرات پہنچ کر وہ بیچارے مجھے کہنے لگے کہ آپ جائیں میں آتا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ چلے. نہیں، آپ جائیں میں آتا ہوں. میں نے کہا پکی بات ہے، کہاں میری فیملی آ رہی ہے. پیچھے سے بس سے بند ہو گئی. اب لوگ پیدل آنا شروع ہوئے. ان کی فیملی نے مجھے فون کیا کہ ابو کہاں پر ہیں. وہ تو پیچھے رک گئے ہیں.
اور ان کے پاس فون بھی نہیں ہے، کنکری بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا لے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھی ابو جو ہے وہ گھوم کے اگلی بس پہ بیٹھ کے واپس آ گئے، کنکری تھی نہیں، مانگی بھی نہیں انہوں نے کسی سے، واپس آ گئے۔ کہتے ہیں ابو اب جو ہے وہ ان کی رمی ہم کر لیں۔ میں نے کہا چونکہ خود جمعرات پہ آئے ہیں تو کنکری سے معذور تو ہے نہیں، لہٰذا دوبارہ آئیں اور دوبارہ آ کے کریں۔ اگر پہلی مرتبہ اتنی مشکل سے آئے ہیں کہ اب دوسری مرتبہ آنا ممکن نہیں، کیونکہ بس بند ہوگی، اتنا چل کے آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ان کی رمی کر لیں۔ تو یہ ایک واقعہ اس لیے سنا دیا تھا کہ ایگزامپل کے طور پہ ذہن میں رہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ سے چمٹنا اور یہ سب کرنا یہ ایک مشورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کوئی ایسا کام نہیں جو تو ویل چیئر والے اگر کعبۃ اللہ سے نہیں چمٹ رہے تو ظاہر بات ہے وہ عذر کی وجہ سے نہیں چمٹ رہے، اور ان کی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ نہیں چمٹ پا رہے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو اس کا اجر دیں گے۔ لیکن کعبۃ اللہ سے چمٹنا کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ وہ آپ ان کسی کو کھانا وانا کھلائیں، کوئی دعوت شاوت کھلائیں، وہ ان کے پاس رکیں، پھر آپ چلے جائیں، جا کے کسی کو تھوڑا بہت کھلائیں، تعریفیں شریفیں کریں تھوڑی، کیونکہ آپ بہت اچھے لوگ، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ تھوڑی دیر ویل چیئر کے پاس کھڑے ہوں، میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے کریں۔ مکھیہ ظاہری بات ہے آپ اکیلا چھوڑ کے جائیں گے تو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ویل چیئر پہ تھا، جی بندے کو لیا، میں نے کہا تم یہاں پہ رکو، کعبہ دکھا رہا ہوں، ہاں ہاں بول کے دیکھا وہ ویل چیئر لے کے آپ تو ایسا ہے، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی اور سوال؟ جی 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 ہاں، پہلے نفل ادا کریں، واجب الطواف ادا کریں، اپنے جو اعمال کرنے وہ سارے اعمال کریں، اس کے بعد طواف ادا کر لیں، پھر حج کی صحیح کر لیں، ٹھیک۔ کچھ ہو؟ 13 تاریخ کی رمی فجر کی نماز کا شروع، جی 13 تاریخ کی رمی ویسے ہی اختیاری ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، کرنے سے ثواب ہوگا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فجر تک کر سکتے رمی مغرب کے بعد بند نہیں کرتے، کچھ بھی بند نہیں کرتے۔ اچھا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اعلان کرتے ہیں اس خیمے سے اس خیمے والے رمی کریں گے 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک، اب 9 بجے سے 10 بجے تک تو ٹائم ہی نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ جیسے 12:30 بجتے ہیں تو خیموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، تو کوئی طاقت ہے جو پاکستانیوں کو روک سکے؟ پاکستانیوں کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، تو کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم 2 بجے بند کر دیں گے، 2 بجے بند، وہ واقعی وہ بند بھی کر دیتے ہیں، لیکن خیمے اندر سے اتنے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بندہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے۔ اگر بند کر بھی دیں تو آپ کہیں نہ کہیں سے جو ہے 1-2 گھنٹے بعد کھول دیتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں جمع کر سکتے ہیں، پھر بانٹنی پڑیں گی یہ زندگی، ہاں ادھر ادھر ہوگی تو پھر اس کا بانٹنی پڑیں گی آپ کو۔ مارنی تو ہم نے 49 ہیں 3 دنوں میں، 49-70 اس لیے جمع کریں کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے۔ چھوٹی بوٹل ہے نا، چھوٹی بوٹل، اس میں میکسیمم آپ کے 60-70 کنکری ہی آتی ہے، وہ چھوٹی بوٹل جو پانی کے لیے مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ ہمارے حج کو آسان فرمائے، اللہ جتنی عبادات ہیں ان آنے والی عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا اور جو لوگ نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی تکالیف کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائیے، سب کی حاجات کو، ہمارے گھر والوں کی حاجات کو، ہمارے بچوں کی، بڑوں کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے، قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔